وقل جاء الحق وزهق الباطل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم احمدیت کیا ہے اس کے سوال و جواب کا دوسرا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے ساتھ دو پینل میں مہمان شامل ہیں، جن میں ہمارے ساتھ شامل ہیں مکرم و محترم مبشر اسماعیل صاحب ہیں، اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں مکرم و محترم مربی فیضان مغنی صاحب. ناظرین، میں آپ کے سامنے صرف اتنی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اسلام صرف اور صرف ایک ہی طریقے سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ ہمیں پہنچانا چاہے. اب اس کا طریقہ اس نے اپنے قرآن مجید اور اپنے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں پہنچا دیا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم خود جا کر خود تحقیق کر کے اس بارے میں سوچیں کہ ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اسی طریقے سے اس اسلام کی مکمل اشاعت کے لیے اس نے اپنے مسیح موعود کو بھیجا. ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو پہلے مسیح آیا تھا وہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کی جگہ پر ایک اور نئی مسیح موعود کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے. یہ وہ مسیح موعود ہے جس کی پیشن گوئی ہمارے رسول خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کی تھی. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس مسیح موعود کو پہچانیں اور اس کے لیے کوشش کریں، اور اس کے ذریعے اس دین کو سیکھیں جو کہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور وہی انہوں نے اپنے صحابہ کرام تک پہنچایا. آج کے لیے انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے سوال و جواب شروع کریں گے. تو پہلا سوال میں مکرم و محترم مربی فیضان مغنی صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. مربی صاحب، ایک تو عیسائی ہیں، جیسے ان کا اپنا موقف ہے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آمد ثانی کے بارے میں، اور اسی طریقے سے جو ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کا بھی موقف ہے. تو جماعت احمدیہ کا اپنا موقف ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ جماعت احمدیہ کا اور باقی موقف جتنی بھی عیسائی ہیں اور غیر احمدی حضرات ہیں ان کا کیا فرق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شراز صاحب. میری رائے میں جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آمد ثانی کے تناظر میں مختلف مذاہب اور فرقوں کے موقف کا جائزہ لے رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم یہود کے نظریے کا بھی جائزہ لیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ صلیب میں یہود کا بھی ایک بنیادی کردار ہے. یہود کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ جھوٹے نبی تھے، اس لیے یہود نے انہیں صلیب دے کر قتل کر دیا اور انہیں بائبل کے مطابق لعنتی ثابت کر دیا. یہ غور کرنے والی چیز ہے کہ انہوں نے بائبل کے مطابق لعنتی ثابت کر دیا، کیونکہ بائبل میں آتا ہے جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، گیلیٹینز چیپٹر 3. اس طرح یہود نے اپنے زوم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر قتل کر دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام ایک جھوٹے نبی ہیں، کیونکہ جو صلیب پر مارا جائے وہ بائبل کے مطابق لعنتی ہوتا ہے، اور لعنتی خدا تعالیٰ کا نبی اور برگزیدہ نہیں ہو سکتا. مگر قرآن کریم واضح طور پر یہود کے اس دعویٰ کی تردید فرماتا ہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور ان کے اس قول کے سبب سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے
اور نہ اسے سلیب دے کر مار سکے۔ پھر ایک اور اسی آیت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً کہ وہ اس کو یقینی طور پر قتل نہ کر سکے۔ بس اس آیت سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو عیسائی یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور اس قتل کر کے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ لعنتی تھے اور وہ خدا تعالیٰ کے نبی اور برگزیدہ نہیں تھے، یہ عقیدہ بالکل غلط ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور آمد ثانی کے متعلق عیسائی احباب کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تو دی تھی اور آپ نعوذ باللہ صلیب پر فوت بھی ہو گئے تھے، مگر یہ اس سبب سے تھا کہ وہ بنی آدم یعنی تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کریں۔ پھر وہ اسی لعنت کی وجہ سے نعوذ باللہ 3 دن دوزخ میں بھی رہے۔ اب یہ کیسا گھنونا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور پیارا 3 دن دوزخ میں بھی رہے۔ پھر وہ واپس دنیا میں آئے اور جسم سمیت آسمان پر اٹھائے گئے، اور اب ان کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت سے قبل دوبارہ واپس دنیا میں آئیں گے اور ساری دنیا پر عیسائیت کا غلبہ کر دیں گے۔ اس تناظر میں عیسائیت نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی نجات یافتہ ہیں، اور جو کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کفارہ پر ایمان لائے گا اور نعوذ باللہ ان کو خدا تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرے گا، وہی اب نجات پا سکتا ہے۔ قرآن کریم اس عقیدہ کی بھی تردید فرماتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ نہ تو اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس فانی دنیا میں واپس آئیں گے۔ چنانچہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائے گا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ اس کے بعد اسلام فرمائیں گے سبحانک کہ اللہ تعالیٰ تو تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایسی بات کروں جس کا حق سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتا اور اگر میں نے ایسی کوئی بات کی بھی ہوتی تو ضرور تو جان لیتا، تعلم ما فی نفسی اور تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے، ولا عالم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ پھر آگے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، یہ قیامت کے دن جو ہے یہ مکالمہ ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور یہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم کہ میں نے تو ان کو اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ تم اللہ جو تمہارا بھی اور میرا بھی رب ہے اس کی عبادت کرو۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور میں ان پر نگران رہا جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ رَقِيبَ عَلَيْهِمْ اور پس جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تو ہی ان پر نگران تھا۔ بس اس پوری آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم اس عقیدہ کی بھی تردید فرماتا ہے، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، کیونکہ اگر انہوں نے واپس اس دنیا میں آنا ہوتا تو وہ دیکھتے کہ عیسائی تو سیدھی راہ پر قائم نہیں رہے اور انہوں نے یہ غلط عقیدے بنا لی ہیں، لیکن قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ کہ وہ غلط راہ پہ چل پڑے تھے، بلکہ جب تک میں ان میں موجود رہا وہ بالکل ٹھیک تھے، ان کے عقیدے بھی ٹھیک تھے۔ بس اس آیت سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات تک تو عیسائی سیدھی راہ پر قائم تھے۔ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی، اگر ایسا ماننا پڑے گا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی ہیں وہ صحیح عقیدہ پر قائم ہیں، اور اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں کہ آیا عیسائی صحیح عقیدہ پر قائم ہیں۔ پھر ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود صلیب دینے کے لیے لے جا رہے تھے تو انہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کے اندھیرے میں روشن دان کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ایک یہودی دشمن کی شکل تبدیل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بنا دی، جسے کمرے میں پھر بند کر دیا گیا، اور صبح یہودیوں نے اس شخص کو جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی صلیب پر لٹکا دیا۔
مگر دراصل وہ انہی کا ایک یہودی بھائی تھا جس کو صلیب دی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ بس واضح ہو کہ اس کہانی کا نہ قرآن کریم میں ذکر ہے نہ احادیث میں، بلکہ یہ ایک بالکل من گھڑت کہانی ہے جو نہ صرف عقل کے خلاف ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی شان کے بھی منافی ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم غور کریں تو یہ دیکھنا پڑتے گا کہ اس یہودی نے شور کیوں نہ ڈالا کہ میں تو تمہارا ہی بھائی ہوں اور میرا یہ نام ہے، میرے فلاں جگہ گھر اور بیوی بچے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانا ہی تھا تو رات کی تاریکی میں کیوں اٹھایا، دن کے اجالے میں کیوں نہ اٹھایا، تاکہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت پر گواہ ہو جاتے۔ پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اس بات کو گوارا کر سکتے ہیں کہ ہماری شکل فرعون یا ابو جہل یا یزید کے چہرے پر لگ جائے اور وہ ہمارا ہم شکل ہو جاتا۔ اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیوں اپنے مقدس نبی کی شبیہ یہودی پر جو کافر تھا اس پر ڈال دی۔ پھر ایک اور نقطہ بھی اس پوری کہانی سے نکلتا ہے کہ عیسائی اس واقعے کو جواز بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان تمام انبیاء سے برکت تھی اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دی گئی، جبکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر بھی کھائے اور احد میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ پھر اگر یہ قصہ مان لیں تو گویا قیامت کے تک نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو گمراہ کر دیا، کیونکہ وہ قیامت کے دن کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو نے بائبل میں تو تعلیم نازل کی تھی کہ جسے صلیب دی جائے وہ لعنتی ہوتا ہے، اور ہم نے اسے جھوٹا سمجھتے ہوئے تیری تعلیم کے مطابق صلیب دے کر لعنتی ثابت کر دیا، پھر ہم کیوں اس پر ایمان لاتے؟ بس یہ ایسا عقیدہ ہے جس کو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی عقل سے۔ پھر جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے اور عقل سے بھی بعید نہیں۔ جماعت احمدیہ کے نزدیک اگر عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے صلیب پر لٹکایا ضرور تھا، مگر وہ بے ہوشی کی حالت میں زندہ صلیب سے اتار لیے گئے تھے، اور اس کے بعد وہ لمبا سفر کر کے افغانستان کے رستے ہندوستان اور کشمیر پہ میں پہنچے، اور احادیث کے مطابق وہاں 120 سال کی عمر میں وفات پائی، اور آج بھی ان کا مزار کشمیر کے شہر سری نگر محلہ خان یار میں یوز آصف کے نام سے مشہور ہے۔ بس مسلمانوں میں جو یہ عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے اور اپنے اسی جسم کے ساتھ دوبارہ آخری زمانے میں واپس آئیں گے، یہ بالکل من گھڑت عقیدہ ہے جس کا نہ قرآن سے کوئی ثبوت ملتا ہے نہ حدیث سے۔ اور اس کا جماعت احمدیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مسیح آئے گا، نہ کہ وہی مسیح۔ بس ہمارے نزدیک اور جماعت احمدیہ کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب سے زندہ اتارا گیا اور وہ زندہ تھے، اور اس کے کئی شواہد ہمیں خود بائبل سے اور دوسری کتابوں سے بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ بائبل کی کتاب جان میں آتا ہے، انجیل کی جو جان کی انجیل ہے اس میں آتا ہے کہ ایک رومن سپاہی نے ان کی پسلی میں نیزہ مارا، مطلب جس وقت آپ جو صلیب پر تھے اس وقت ان کی پسلی میں ایک نیزہ مارا جس سے خون اور پانی فی الفور نکلا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر وفات نہیں ہوئی، فی الفور فوارہ پھوٹتا ہے خون کا جب خون گردش کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد خون جم جاتا ہے۔ پھر یہ بھی ہے کہ یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب قبر میں جو قبر نما ایک کوٹری تھی اس میں لے جایا گیا تو ان کو مرہم لگائی گئی، جو مرہم عیسیٰ کے نام سے مرہم الحواریین کے نام سے مشہور ہے، اور اطباء کی کتب میں اس کے بڑے حوالے ملا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ کو وہ مرہم لگا کر ایک چادر میں لپیٹا گیا، اور وہ چادر بھی اللہ تعالیٰ نے آخری زمانہ کے لیے محفوظ کر رکھی تھی، اور وہ آج بھی اٹلی کے گرجا گھر میں موجود ہے، ٹیورن کے ایک گرجا گھر میں موجود ہے، اور اس پر بھی ایک شبیہ بنی ہوئی ہے۔ اس شبیہ کو اگر دیکھیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں زخموں کے نشانات ہیں جن سے خون نیچے کی طرف رستا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ جو شخص اس کفن میں لپیٹا گیا تھا وہ زندہ تھا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشن دیا گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے پاس جائیں اور انہیں سیدھی راہ پر لائیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو فلسطین میں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے وہاں پر تو بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے صرف 2 قبائل آباد تھے، اور باقی 20 قبائل ہجرت کر کے
اور علاقوں کی طرف چلے گئے تھے۔ چنانچہ آپ ان کی طرف ہجرت کر کے واقعہ صلیب کے بعد آپ ان 10 قبائل کی طرف چلے گئے، اور آپ کی ہجرت اور کشمیر آنے کا ذکر، کیونکہ یہ قبائل کشمیر، ہندوستان اور افغانستان کے علاقوں میں آ گئے تھے، اور اس چیز کا اشارہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ مومنون میں فرماتا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ان دونوں کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو ہم نے ایک بلند مقام کی طرف پناہ دی جو پرامن اور چشموں والا تھا۔ پھر کشمیر کی جو تاریخ ہے اگر اسے بھی دیکھا جائے تو اس میں بھی یہ اشارے ملتے ہیں کہ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھنے والا ایک شخص وہاں پر آیا، اور وہ کواری کے بطن سے پیدا ہوا اور اپنی گمشدہ قبائل، اپنی قوم کے گمشدہ قبائل کی تلاش میں آیا تھا۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ آج بھی سری نگر کے محلہ خان یار میں ہے، اور آپ کا مزار یوز آصف جو یسوع کے نام کی ایک بگڑی شکل ہے مشہور ہے۔ بس ان تمام دلائل کی روح سے جماعت احمدیہ کا نظریہ قرآن و حدیث کے عین مطابق اور قانون قدرت کے بھی منافی نہیں ہے۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام انبیاء کی طرح اپنے مفوضہ امور کی انجام دہی کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیے گئے تھے وفات پائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سوال کا جواب دیا ہے، اور میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جب مربیان اور وہ لوگ جو دین کے بارے میں زیادہ علم رکھتے ہیں اگر وہ آپ کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی طرف سے کوئی بات کر رہے ہیں۔ ان کے سامنے قرآن موجود ہوتا ہے، آپ نے خود دیکھا کہ انہوں نے قرآن سے حوالہ دیا، انہوں نے حدیث سے حوالہ دیا، انہوں نے بائبل سے حوالہ دیا۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور ان حوالوں کو جا کر دیکھیں اور ان کو خود دیکھیں اور خود سمجھیں کہ یہ حوالے جو ہیں یہ کیوں دیے جا رہے ہیں اور اس کی ریزن کیا ہے۔ جب آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ وقت کے امام کو پہچانیں اور اس کے جھنڈے کے نیچے آئیں تاکہ ہم متحد ہو سکیں، اور جیسے قرآن کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ وہ جو تفرقہ جو مسلمانوں میں 100 سال میں 1000 سال میں کریٹ ہو چکا ہے اس کو ختم کرنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جو ہمارے پاس مسیح موعود آئے ہوئے ہیں ان کو ہم امام وقت کو پہچانیں اور اپنا سر خم کر کے ان کی بات کو سنیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اور اب کیونکہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی خلافت شروع ہو چکی ہے تو خلافت لحاظ نبوہ یہ ضروری یہ ہم سے مانگتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہم وہی بات جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے وہ خلفائے ہم تک پہنچا رہے ہیں اور ہمیں وہ سیکھنا چاہیے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلا سوال میں محترم مبشر اسماعیل صاحب کے سامنے رکھوں گا۔ مبشر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبشر صاحب سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کا جو عقیدہ پہلے حیات مسیح کا تھا، پھر انہوں نے اپنی کتب میں اور اپنی تقریروں میں اس کو وفات مسیح میں تبدیل کر لیا، تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ پہلے ان کا عقیدہ کچھ اور تھا اور بعد میں دوسرا عقیدہ چینج ہو گیا، اس کے بارے میں غیر احمدی سوالات کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ محترم شراز صاحب، بہت ہی کہوں گا کہ زبردست کویسچن آپ نے کیا ہے، جس کی آئے روز ہمارے مخالف بھائی اس کا چرچا کرتے ہیں اور بڑے تمتراغ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت مرزا صاحب کا تو پہلے یہ دعویٰ تھا، اب دعویٰ یہ ہے۔ میں ان کی خدمت میں بڑے ادب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، جو افضل الرسل ہیں، جن کا آنا تمام دنیا کے لیے ہے اور جن کا حکم، جن کا علم، جن کا فیصلہ تا قیامت چلنا ہے، تبھی تو آپ خاتم النبیین ہیں، تبھی تو آپ آخری صاحب شریعت نبی ہیں، کیونکہ فیصلہ آپ کا چلے گا قرآن کے تابع۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں
کہ قرآن ہمیں بتائے. تو جب ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں تو سورہ نساء کا 4 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 59 میں 60 میں، اس میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولی الامر کی. اور پھر کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر اختلاف پڑ جائے کوئی بات میں تمہارے درمیان تو پھر کیا کرو؟ تو کدھر جانا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، قرآن کی طرف جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف چلنا ہے. وہیں سے آپ کو سارے فیصلے، سارے معاملات کا حل ملے گا. چلیں ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں. تو قرآن میں قرآن کریم کے دوسرا پارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی 146 آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کو ہم واضح علم دے دیں، وَلَئِنْ أَتْبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ نبی جب آپ کے پاس واضح علم آ گیا، اب آپ پھر بھی ان کے پیچھے اہل کتاب کی باتوں کو مانیں گے تو پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو یہ تو حکم ہے کہ جب خدا کا واضح علم آ جائے اس کے بعد پھر اپنے دلائل نہیں چلنے، جیسے خدا فرماتا ہے ویسے ہی. اب دیکھیں ذرا سوچیں، اب قرآن نے تو یہ فیصلہ کر دیا کہ جب علم آ جائے تو پھر انکار نہیں کرنا. اب ہم آن سلم کی سنت میں چلتے ہیں، حدیث میں چلتے ہیں. تو صحیح بخاری اور شرح صحیح بخاری فتح الباری میں چلتے ہیں، اس کے کتاب اللباس میں چلتے ہیں. وہاں پہ حضرت ابن عباس سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت ابن عباس کا مقام و مرتبہ آپ جانتے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فہم قرآن کے بارے میں دعا کی تھی. یہ ہے حضرت ابن عباس. تو یہ اس حدیث کو یہ لے کے آئے، آپ فرماتے ہیں کہ کانا یحب موافقت مع اہل کتاب مع، کہ جب تک آپ کو واضح علم نہیں آتا تھا آپ اہل کتاب کی طرح عمل کیا کرتے تھے. جب آپ اب سوچیں ذرا غور کیجئے گا، جب آپ خانہ کعبہ جب مکہ میں تھے اور نماز کا حکم ناظرین، لگتا ہے شاید ہم مبشر صاحب کو لاس کر چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو آگے کی طرف لے کر چلیں گے اور ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی بھی کوشش کریں گے. تو میں اب مربی فیضان مغنی صاحب کی طرف جاؤں گا اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اگلے سوال کے جو میرے پاس ہے اس کا جواب عنایت کریں. تو مربی صاحب، سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ کے علاوہ کسی اور نبی کے آسمان پر جانے کا عقیدہ بھی ملتا ہے؟ جزاک اللہ شراز صاحب، جی بالکل درست فرمایا آپ نے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ بھی ایک نبی کے آسمان پر جانے کا ذکر ملتا ہے، اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، جن کو ایلیا نبی اور الیجا بھی کہا جاتا ہے. ان کے زندہ آسمان پر جانے اور واپس زمین پر آنے کی پیشگوئی کا ذکر ہمیں ملتا ہے. چنانچہ بائبل کی کتاب 2 کنگز میں چیپٹر 2 میں یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت الیاس یا ایلیا کے کئی گواہوں کی موجودگی میں، یہ نہیں ہے کہ صرف ایک دو لوگوں نے، ایک کثیر جماعت موجود تھی جس نے ان کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا. چنانچہ اب میں آپ کے سامنے بائبل کا وہ حوالہ پڑھتا ہوں جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کیسے آسمان پر گئے. تو بائبل میں یہ آتا ہے کہ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے چلے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا. یہ دوسرا ان کے ساتھ الیشا تھے. اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. اب یہ صاف صاف لکھا ہوا ہے ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے یعنی حضرت ایلیا علیہ السلام کو پھر نہ دیکھا. اب آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح واضح الفاظ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا بائبل میں یہ ذکر ملتا ہے کہ انہیں آسمان پر گئے،
اور اس کے اگر باب کو شروع سے پڑھیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ لوگ موجود تھے۔ پھر اسی طرح بائبل کی کتاب ملاکی جو کہ پرانے عہد نامے جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں اس کی آخری کتاب ہے، اس کے چیپٹر 4 میں یہ لکھا ہے کہ ایلیا نبی واپس آئے گا، اور حضرت ایلیا نبی کے واپس آنے کے متعلق میں آپ کے سامنے وہ حوالہ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ لکھا ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا، ممادہ میں آؤں اور زمین کو ملوں۔ بس بائبل کے ان حوالوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود میں حضرت الیاس علیہ السلام، جن کو ایلیا نبی بھی کہتے ہیں، کہ زندہ آسمان پر جانے کا عقیدہ موجود تھا۔ یروشلم میں جو فلسطین کا دارالخلافہ ہے اور اب اسرائیل کے زیر انتظام ہے، ہیکل سلیمانی جو ان کے ہیکل تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا، اس کی وہ تو باقی تباہ ہو چکا ہے، لیکن اس کی ایک دیوار بچی ہوئی ہے، اور یہود رو رو کر حضرت ایلیا کے آسمان سے آنے کی دعا کرتے ہیں تاکہ ان کے آنے کے بعد وہ مسیح آئے جو ان کا نجات دہندہ بنے، مگر قریباً 2000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن یہود نے حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمان سے آتا نہیں دیکھا، اور اسی عقیدہ کی وجہ سے یہود پھر کسی خدا کے فرستادہ اور نبی کو ماننے سے محروم رہے ہیں۔ اس ضمن میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ معاملہ اور کسی نبی نہیں بلکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تھا، اور انہوں نے جو اس مسئلے کی تعویل کی تھی، اس سے ان کے ماننے والے یعنی عیسائی اور ان کا انتظار کرنے والے یعنی ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس انکار کرتے ہیں۔ مطلب جو تعویل جو اس مسئلے کا حل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، اس کو نہ عیسائی مانتے ہیں نہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی مانتے ہیں۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں مسلمانوں کے یہود کے مشابہ ہونے کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور قرآن کریم میں بھی اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں تمام مسلمان دن میں قریباً 40 سے زائد مرتبہ، اگر وہ تمام نمازیں پڑھیں تو وہ 40 سے زائد مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ میں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ اس آیت کریمہ میں مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا سکھا کر کہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنانا جن پر غضب نازل ہوا، یہ بتا رہا ہے کہ ضرور اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو یہود کے رستے پر چل پڑیں گے۔ پھر احادیث مبارکہ میں بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں جو بخاری کی حدیث ہے اور مسلم میں بھی اسے ملتی جلتی حدیث ملتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لازماً تم لوگ پیروی کرو گے تو جیسے تم سے لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کی۔ تو پوچھا گیا، یعنی صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو اور کون ہیں؟ بس قرآن کریم بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے عین مطابق آج کل کے مسلمانوں نے بھی اپنے مسیح و محمدی کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ یہود کی پیروی کے جو عذر اس زمانے میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے تھے، وہی اعتراض آج کے مسلمان حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے انکار کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس زمانے کے یہودی کہتے تھے کہ ایلیا نبی ابھی آسمان سے نہیں آیا تو ہم تمہیں کیسے مسیح مان لیں، اور آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ مسیح تو زندہ آسمان سے واپس نہیں آئے تو ہم تمہیں کیسے مسیح و مہدی مان لیں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایلیا نبی کے آسمان سے نہ آنے کے متعلق سوال کیا گیا جو یہودیوں نے، تو اس کا حوالہ بھی میتھیو کی انجیل میں ملتا ہے۔ چنانچہ میتھیو کی انجیل چیپٹر 10 میں درج ہے، اور میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں
کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ یوحنا جو ہیں ہم جنہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے۔ اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے، اور زور آور اسے چھین لیتے ہیں، کیونکہ سب نبیوں اور توریت نے یوحنا تک نبوت کی۔ اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے۔ اب دیکھیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو انجیل میں درج ہیں۔ جب یہود نے ان سے پوچھا کہ ایلیا کے نبی کیوں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایلیا آسمان سے کوئی نہیں اترے گا، ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، یعنی جو یوحنا بپتسمہ دینے والا جن کو ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جو حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ چنانچہ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، یہودیوں کی طرف سے ہونے والے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے خود جو اس اعتراض ہے اس کا جواب دیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں جس کا دل صاف ہے اور خدا، یا میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کا دل صاف ہے اور خدا ترسی اس میں ہے، اس کے سامنے دوبارہ آنے کے متعلق حضرت عیسیٰ کا فیصلہ ہی پیش کرتا ہوں۔ وہ مجھے سمجھا دے کہ یہودیوں کے سوال کے جواب میں جو کچھ مسیح نے کہا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ یہودی تو اپنی کتاب پیش کرتے تھے کہ ملاکی نبی کے صحیفے میں ایلیا کا آنا لکھا ہے، مسیح ایلیا کا ذکر نہیں۔ مسیح یہ کہتے ہیں کہ آنے والا یہی یوحنا ہے، چاہو تو اسے قبول کرو۔ اب کسی منصف کے سامنے فیصلہ رکھو اور دیکھو کہ ڈگری کس کو دیتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں آگے، مگر ایک مومن جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور جانتا ہے کہ خدا کے فرستادے کس طرح آتے ہیں، وہ یقین کرے گا کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کہا اور کیا وہی صحیح اور درست ہے۔ آپ علیہ السلام مزید فرماتے ہیں اب اس وقت وہی معاملہ ہے یا کچھ اور؟ اب آج کے مسلمان بھی وہی بات کرتے ہیں جو زمانے کے یہودی بات کرتے تھے۔ بس حضرت اسلام فرماتے ہیں اگر خدا کا خوف ہو تو پھر بدن کام جاوے، یہ کہنے کی جرت کرتے ہوئے کہ یہ دعویٰ جھوٹا ہے، یعنی ان کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ افسوس اور حیرت کی جگہ ہے کہ ان لوگوں میں اتنا بھی ایمان نہیں جتنا کہ اس شخص کا تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا، جس نے یہ کہا کہ اگر یہ کاذب ہے تو خود ہلاک ہو جائے گا۔ میری نسبت اگر تقوی سے کام لیا جاتا تو اتنا ہی کہہ دیتے اور دیکھتے کہ کیا خدا تعالیٰ میری تائید اور نصرتیں کر رہا ہے یا میرے سلسلہ کو مٹا رہا ہے۔ ملفوظات جلد 4۔ بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیسے شاندار رنگ میں خود اس سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اب دیکھ لیں کہ اب جو بھی تقوی سے کام لے گا وہ دیکھ لے گا کہ یہی وہ سوال تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا، اور یہی وہ سوال ہے جو مسیح جو آپ کا نام لے کے آیا اس سے کیا گیا ہے۔ بس یہ کیسی شاندار حجت ہے ان لوگوں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اس بات کے انکار کرتے ہیں کہ آسمان سے کوئی نہیں آتا بلکہ اس کا مسیح ہی آتا ہے۔ جزاک اللہ شراز صاحب۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سوال کا جواب دیا ہے۔ تو اب ہم مبشر صاحب سے ہمارا رابطہ دوبارہ بحال ہو گیا ہے، ہم مبشر صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں اور ان سے پھر گزارش کریں گے کہ جو عقیدہ ہے کہ مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلے حیات مسیح کا عقیدہ تھا، پھر وفات مسیح کا عقیدہ ہو گیا، اس کے اوپر وضاحت کر دیں۔ جی جزاکم اللہ شراز صاحب، بہت ریلیونٹ کویسچن ہے جو آج کل اور پہلے بھی غیرز جماعت ہمارے جو بھائی ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ دیکھو ایک شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو پہلے اتنی دیر تک اس کا عقیدہ یہ رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ ہیں، پھر ایک دم سے انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو فوت ہو گئے، اور اس عقیدے کے اوپر اس سوال کے اس کے اوپر بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں، بڑے اعتراض اور بڑا ہی۔ تو میں نے
मैं आपकी खिदमत में इसकी बाबत ये अर्ज करूंगा कि देखें, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुल अंबिया हैं, जो अफजलुल अंबिया हैं, जिनके बाद अब तक क़यामत कोई ऐसा नबी नहीं आना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को खत्म कर दे, मनसूख कर दे। तो अगर आप सल्लम खातमुल अंबिया हैं, अगर आप अफजलुल अंबिया हैं, तो ता क़यामत आपका हुक्म चलेगा, ता क़यामत आपकी शरीयत चलेगी। तो हम उसी शरीयत पे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुई उसके पास चलते हैं। और उसमें जब हम जाते हैं तो कुरान हकीम की चौथी सूरत सूरह निसा में अल्लाह ताला उसकी 60वीं आयत में अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व उलिल अम्र मिनकुम, और अगर फिर तुम में किसी बात पे इख्तिलाफ पड़ जाए तो फिर क्या करो, फाइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो अगर इख्तिलाफ पड़े तो किधर जाना है, अल्लाह की तरफ, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अल्लाह की तरफ जाने का क्या तरीका है? कुरान हकीम को हम जब खोलते हैं तो दूसरा पारा सूरह बकरा आयत 146 में 146 में अल्लाह फरमाता है कि ए नबी, जब आपके पास वाज़े इल्म आ जाए, वाज़े इल्म आने के बाद फिर भी अगर आप अहले किताब की तरह अमल करेंगे तो इन्ना का इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन, तो आप जालिमों में से हो जाएंगे। तो पता चला कि जब खुदा की तरफ से वाज़े इल्म आ जाए उसके बाद फिर पहले इल्म पे रहना और अल्लाह की बात को ना मानना, अल्लाह फरमाता है फिर जालिमों में से हो जाएंगे। तो हम अब कुरान हकीम की इस आयत को एक मियार बनाते हुए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप हमें समझाएं कि इस मसले का हल क्या है। तो सही बुखारी में और शरह सही बुखारी फतुल बारी में किताबुल लिबास में हजरत इमाम उनका नाम हजरत इब्ने अब्बास जो कुतुबे हदीस में, जो इल्मे हदीस में इमाम, हदीसों के इमाम माने जाते हैं, जिनकी बाबत हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इल्मे कलाम, उनके इल्मे फहम कुरान के बारे में दुआ की है। ये वो रावी, वो हदीस के रावी हैं और वो सहाबी हैं। और आप फरमाते हैं कि काला हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु काना युहिब्बु मुवाफaqता माल किताब फी मालम यौमर, कि जब तक खुदा ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाज़े इल्म नहीं आता था तो आप अहले किताब की तरह अमल किया करते थे। जब आप मक्का में थे तो खुदा की तरफ से नमाज का हुक्म आया तो किधर मुंह करना था? अब किबला अंबिया बैतुल मक़दस था, अब उधर मुंह करते हैं तो खाना काबा को सामने रखते हुए उधर मुंह किया। इस तरीके से मुंह किया कि जब हिजरत की तो हिजरत करके आप मदीना पहुंचते हैं तो आपको पता है मक्का की शमाल में मदीना है और उसकी मजीद शमाल में बैतुल मक़दस है। तो जब आप हिजरत करके मदीना आए तो बुखारी शरीफ में लिखा है 17 महीने आपने मुंह किया उधर और 17 महीने 16-17 महीने इधर पीठ की है। तो क्या हुआ? गैर तो आज भी एतराज करते हैं कि बताएं कि या पहली नमाजें गलत थी या आज तक जो पढ़ रहे वो गलत हैं। तो देखो, खुदा ताला अपने बंदों को प्यारों को गलत अकीदे पे रहने नहीं देता, फौरन उनकी इस्लाह फरमा देता है। तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस किबला अंबिया की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे तो यहूदी अहले किताब आपसे पूछते थे कि ये क्या है और उधर खाना काबा की तरफ क्यों नहीं? हालांकि कुरान में तो लिखा हुआ था सूरह आल इमरान आयत 96 में कि क्या लिखा हुआ था, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लाज़ी बेबक्का, कि पहला घर जो खुदा ने बनाया है वो तो खाना काबा में है, वो खाना काबा है मक्का में। तो कुरान में तो उसकी अजमत मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद 17 महीने आपने उधर मुंह किया है। लेकिन जब आप उधर करके मुंह नमाज पढ़ते तो यहूदी पूछते थे कि उधर क्यों नहीं करते। लेकिन जब खुदा ने आपका मुंह का रुख फेर लें हुक्म आया और कहा उधर मुंह कर लें और फरमाया कि नबी अब आपके पास वाज़े इल्म आ गया है, अब इस वाज़े इल्म आने के बाद फिर भी आप अहले किताब के हुक्म को मानेंगे, उनके पीछे चलेंगे। तो फरमाया इन्ना का इज़ल लमिनज़ ज़ालिमीन। तो ये है मियार। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को इसी आईने में इसी रसूल पे पर किए। जब आप हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने दावा किया
تو ایک عام جو مسلمانوں کا ایک متداول عقیدہ تھا وہی آپ کا عقیدہ تھا. اسی عقیدے کے مطابق آپ نے براہین میں یہ لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہیں، لیکن 1890 میں خدا نے آپ کے اوپر یہ معاملہ کھول دیا، اور اس پہ نہ صرف ایک کتاب فتح اسلام، سوریہ عمران اور بے شمار کتب آپ نے لکھی، جس میں متعدد کتب لکھی جس میں اس واقعوں کو اس سارے کی تفصیل لکھی، اور اس کو اس تفصیل سے ثابت کیا کہ نہ صرف ایک بلکہ 30,000 سے خدا فرماتا ہے کہ عیسیٰ زندہ آسمان پہ نہیں بلکہ فوت ہو گیا. تو جب آپ نے یہ عقیدہ پیش کیا تو اب قرآن کا وہی معیار جس پہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے کہا تھا کہ اب علم آ گیا، اب اس علم آنے کے بعد اب اہل کتاب کی بات کو مانیں گے تو انک اذا من الظالمین. چنانچہ اس عقیدے پہ جب آپ نے خدا نے آپ کو 30,000 سے اور مختلف حدیث سے یہ ثابت کروا دیا کہ عیسیٰ زندہ آسمان پہ نہیں بلکہ فوت ہو گیا، تو پھر آپ نے اس عقیدے کو اس طریق سے پیش کیا کہ اکیلے ایک طرف آپ اور دوسری طرف پوری دنیا، اور آپ اکیلے اس طرح ڈٹے کہ اس کا اقرار مولوی نور محمد نقشبندی نے اپنے ترجمہ قرآن میں بھی لکھا کہ اس زمانے میں جب پادری لیفرائے آیا تو اس کو ہمارے پاس اس کو ہرانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے کوئی حال ہی نہیں تھا. تو اس ٹائم حضرت مرزا غلام احمد قادیان آئے اور انہوں نے ان کو اس طرح سے ان کو ثابت کیا اور ایک مسئلہ ایسا بیان کیا کہ جس عیسیٰ کی تم نام لیتے ہو وہ زندہ آسمان پہ ہے، میرے خدا نے مجھے خبر دیا وہ زندہ آسمان پہ نہیں بلکہ فوت ہو گیا. تو نور محمد نقشبندی صاحب لکھتے ہیں اس دلیل سے حضرت مرزا صاحب نے اس پادری لیفرائے اور اس کے ساتھیوں کو شکست فاش دے دی. تو کیا ہوا؟ وہی عقیدہ تھا. چنانچہ اسی عقیدے پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نے پوری دنیا کو یہ سمجھایا کہ دیکھو عیسیٰ زندہ آسمان پہ نہیں بلکہ فوت ہو گیا. اور جیسا کہ ابھی مربی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ سری نگر کشمیر میں آپ کا مدفن ہے، تو آپ نے بھی اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں اس کو واضح کیا. تو اب یہ اس اعتراض کی کیا وقت رہتی ہے؟ اگر اعتراض کریں گے حضرت مرزا صاحب پر تو یہ اعتراض تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئے گا. تو یہ دیکھیں اگر مرزا صاحب پہ اعتراض کرو گے تو دیکھو آپ کا اعتراض کدھر جاتا ہے، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور قرآن کے اوپر آن وسلم کی سنت پہ. اس لیے ذرا غور سے اعتراض کرنا، ذرا سوچ کے اعتراض کرنا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے پیاروں پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ آ جائے. وما الا البلاغ. جزاک اللہ مبشر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا ہے، اور میں اسی کے ساتھ ہی تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جب بھی ہمارے علماء، ہمارے مربیان آپ کے سامنے کوئی چیز رکھتے ہیں تو آپ صرف اپنے مولوی حضرات کے جو جوابات ہیں اس کے اوپر ہی قربان نہ ہو جایا کریں، بلکہ کوشش یہ کیا کریں کہ قرآن اور حدیث کے جو حوالے یہاں پر پیش کیے جاتے ہیں ان کو غور سے دیکھ لیں. اب میں اگلے سوال کے لیے مربی فیضان مغنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اگلے سوال کا جواب عنایت کریں. جیسے مبشر اسماعیل صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے پاس 30 آیات ہیں جو جس کے ذریعے جو ہے وہ وفات مسیح ثابت ہوتی ہے. تو میں مربی فیضان صاحب کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ بانی جماعت احمدیہ نے 30 آیات سے وفات مسیح ثابت کر دی ہے، لیکن یہ غیر احمدی حضرات کیوں اس چیز کو نہیں مانتے؟ کیا ان کے لیے کیا مشکل ہے اس کو سمجھنا؟ جزاک اللہ شراز صاحب. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب ازالہ حام میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان 30 آیات کا ذکر کیا ہے اور پھر ان سے وفات مسیح کو ثابت کیا ہے. تو شراز صاحب، در حقیقت یہ سوال تو ہمارے غیر احمدی احباب سے بنتا ہے کہ وہ بتائیں کہ کیوں قرآن کریم کی ان 30 آیات کو وہ نہیں مانتے. مگر جو بات میں اپنے ناظرین کے سامنے یہاں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آپس میں ایک گو نہ گو ایک مشابہت ہوتی ہے، اور کیونکہ ان کو ایک ہی منبع سے فیض اور ہدایت کی روشنی ملتی ہے اس لیے ان کی مشابہت بھائیوں جیسی ہوتی ہے. اس طرح ان کے مخالفین بھی ایک قسم کی مشابہت ہوتی ہے اور کم و بیش ایک جیسی ہی اعتراضات اور عذر انبیاء کے انکار کے لیے استعمال کرتے ہیں. بس غیر احمدی احباب بھی یہ عذر پیش کرتے ہیں
کہ اس عقیدہ پر مسلمان ایک لمبے عرصے سے قائم ہیں تو کیا وہ غلط تھے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عقیدہ پر قائم رہنے دیا؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ پہلے ہی قرآن شریف میں دے چکا ہے، جب یہی سوال رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بل قالو انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون، سورہ زخرف آیت 23۔ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک مسلک پر پایا اور ہم یقیناً انہی کے نقوش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اس عذر کا جواب بھی دیتا ہے کہ یہ جو عذر انبیاء کے مخالفین کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے اپنے باپ دادا کے دین پہ قائم ہیں، اگر تم اب اچانک آ کر ایک نئی بات کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ اب یہی جو ہے عذر پیش کیا جاتا ہے کہ ہم اتنی دیر سے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، ہمیں 1400 سال ہو گئے ہیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے، اور ہم اسی عقیدہ پہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ آسمان پر چلے گئے ہیں، اور اب تم لوگ ایک آ کے نئی بات کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ مزید آگے فرماتا ہے کیا ایسی صورت میں بھی وہ ان کی پیروی کریں گے جبکہ ان کے باپ دادا کوئی عقل نہیں رکھتے تھے اور ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ بس اللہ تعالیٰ نے اس عذر کا جواب پہلے ہی قرآن کریم میں دے دیا کہ مسلمان اتنے لمبے عرصے سے اس حیات مسیح کے عقیدے پر قائم ہیں۔ یہ عذر تو ہر اللہ کے پیارے اور نبی کے سامنے پیش کیا گیا کہ ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے جو اس عقیدہ پر قائم تھے۔ بس اللہ تعالیٰ صاف صاف جواب دیتا ہے کہ عقل سے کام لو اور دیکھو کہ سنت اللہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام کیا کہتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہا جاتا ہے جو عذر پیش کیا جاتا ہے غیر احمدیوں کی طرف سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے توفی کا لفظ آیا ہے، اور ہمارے غیر احمدی احباب یہ لفظ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق میں آئے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں پورا پورا لینے کا، مگر جب یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال ہو تو وہ بھی اس کے معنی وفات کے کرتے ہیں۔ تو پھر سوال تو ان سے بنتا ہے کہ یہ ان کے بیان میں تضاد کیوں ہے؟ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنی کتاب حمامت البشرا جو آپ نے عربی زبان میں تحریر فرمائی تھی، آپ اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ توفی قرآن کریم میں 25 مرتبہ آیا ہے اور 23 جگہ اس کے معنی قبض روح کے ہیں، اور آپ نے 130 برس قبل ہوئے ہیں جب یہ آپ نے کتاب ازالہ حام میں فاتح مسیح کی بات کی ہے اور یہ بات کی ہے، تو اس جگہ آپ نے یہ بھی ذکر کیا ہے اور یہ چیلنج دیا ہے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی توفی ذی روح کے لیے استعمال ہو یا ایسے توفی کا لفظ استعمال ہو اور ایسے شخص کے لیے یا ایسے جاندار انسان کے لیے استعمال ہو جس میں اللہ تعالیٰ فاعل ہو یعنی سبجیکٹ ہو، ذی روح یعنی کوئی سول، مفعول یعنی آبجیکٹ ہو، اور توفی لفظ باب تفاعل سے ہو، یعنی جو اس کی کنسٹرکشن ہے گرامر کی عربی میں جو الفاظ کی ہوتی ہے اس میں وہ تفاعل سے ہو، باب تفاعل سے ہو لفظ، اور لیل یعنی رات اور نوم یعنی نیند کا قرینہ نہ ہو، تو بلا استثناء توفی کے معنی موت ہی ہوتے ہیں۔ اور اگر ان تمام شرائط کے ہوتے ہوئے بھی کوئی توفی کے معنی قبض روح یا موت کے سوا کر دے تو اس زمانے میں یعنی آج سے 130 سال قبل مبلغ 10,000 روپے کا حضور نے ان کو کہا کہ میں تمہیں یہ انعام دوں گا 10,000 روپے، اور 10,000 روپے آج کے مقابلے میں تو کافی چھوٹی رقم ہے، لیکن آج سے 130 سال قبل یہ بہت بڑی رقم تھی اور کئی گاؤں اس سے خریدے جا سکتے تھے۔ حضور نے یہ ذکر جو ہے اپنی کتاب ازالہ حام میں جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 پر ہے اس میں ذکر فرمایا ہے۔ بس آج تک 130 سال ہونے کو آئے ہیں، اس کا جواب ہمارے سامنے نہیں دیا گیا جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے چیلنج دیا تھا، اور پھر آپ نے عربی کتب میں بھی اس بات کا ذکر کیا، کسی عربی دان نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ پھر اس بات کا جواب حضرت اسلام کے غیر احمدی کیوں نہیں مانتے؟ ایک اور عذر پیش کیا جاتا ہے کہ اجماع ہو گیا وہ تھا، ساری امت کا اجماع تھا۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت اسلام اس بات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں
پس واضح ہو کہ یہ بالکل افتراء ہے کہ 1300 برس سے بالاجماع مانا گیا ہے کہ مسیح جسم کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سلف اور خلف کا کسی ایک بات پر اجماع ہو تو تفسیروں کے لکھنے والے متفرق قولوں کو نہ لکھتے، لیکن کون سی ایسی تفسیر ہے جو اس بارے میں اقوال متفرقہ سے خالی ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ مسیح نیند کی حالت میں اٹھایا گیا، اور کبھی کہتے ہیں کہ وہ مر گیا اور اس کی روح اٹھائی گئی، اور کبھی قرآن شریف کی غلطی نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیت انی متوفیکا و رافع کا الیہ میں دراصل متوفی کا بعد میں ہونا چاہیے تھا اور رافع کا الیہ اس سے پہلے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان کا اجماع ایک خاص شک پر ہوتا تو اپنی تفسیروں میں مختلف اقوال کیوں جمع کرتے؟ اور جب ایک خاص بات پر یقین ہی نہیں تو پھر اجماع کہاں؟ اور یہ اعتراض کہ 1300 برس کے بعد یہ بات تم کو معلوم ہوئی، اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت یہ قول نیا تو نہیں، پہلے راوی اس کے تو ابن عباس ہی تھے۔ اب ابن عباس کے متعلق ابھی مبشر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فہم قرآن کی دعا کی تھی، اور وہ قرآن کریم کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے اور اس کی تفسیر کے ماہر تھے۔ اور ابن بخاری کی کتاب جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ نے متوفی کا کے معنی ممیت ہوا کیے ہیں۔ لیکن اب حضور آگے فرماتے ہیں، لیکن اب خدا تعالیٰ نے اس عاجز پر اس قول کی حقیقت ظاہر کر دی، دوسرے اقوال کا بطلان ثابت کر دیا، تا قولی طور پر اپنے ایک عاجز بندہ کی اس طرح پر ایک کرامت دکھاوے، اور تا عقل مند لوگ سمجھ جاویں کہ یہ راہبری خاص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اگر یہ معمولی فہم اور عقل کا کام ہوتا تو دوسرے لوگ بھی اس صداقت کو اس کے ان سب دلائل کے جو ان رسالوں میں درج ہو چکے ہیں بیان کر سکتے۔ ازالہ و حام حصہ دوم، روحانی خزائن جلد سوم۔ پس حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی ایسے خوبصورت انداز میں یہ بات ثابت کر دی ہے کہ غیر احمدیہ باپ کا یہ عذر کہ تمام مسلمانوں کا یہی عقیدہ تھا، کیا ان کے باپ دادا غلط تھے، کا رد فرما دیا ہے۔ اور در حقیقت صحابہ رضی اللہ عنہم اور گزشتہ اولیاء اللہ بھی وفات مسیحی کے قائل تھے، اور انہوں نے ان کے زمانے میں کبھی بھی اس بات کے اور اس عقیدہ کے قائل نہیں تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ دوبارہ جو ہے وہ اس دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، بلکہ ان کو بھی پتہ تھا کہ ایک مسیح اس دنیا میں واپس تشریف لائے گا، نہ کہ حضرت وہی عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 500-600 سال قبل گزر چکے تھے۔ جزاک اللہ ربی صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے جواب دے دیا ہے، اور اس سے آپ کی بات سے بالکل درست ہے کہ غیر احمدی حضرات اس بات کو نہیں مانتے، ان 30 آیات کو نہیں مانتے، تو یہ ان سے سوال تو ان سے ہی بنتا ہے، لیکن سوال کا جواب بھی آپ نے عنایت کر دیا ہے، جزاک اللہ۔ اب میں دوبارہ اسماعیل مبشر صاحب کی خدمت میں اگلا سوال عرض کروں گا۔ مبشر صاحب، اگلا سوال جو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اناجیل میں کچھ اس طرح کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی؟ جی یہ محترم شراز صاحب، آپ نے جو یہ سوال کیا ہے کہ اناجیل سے یعنی گاسپل سے کچھ بتائیں کہ عیسیٰ کی وفات صلیب پر نہیں ہوئی، تو میں نے آج حوالہ جات نکالے ہیں جو اپنے بھائیوں کی خدمت میں رکھوں گا کہ وہ ذرا دیکھ لیں اور تسلی کر لیں، اور جا کے بائبل کو کھولیں، اس کے عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹمنٹ کو کھولیں۔ اس میں سب سے پہلے جو یونا نبی والی پیشگوئی جو میں نے پہلے بیان کی تھی کہ جیسے حضرت یونا مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے، زندہ رہے، زندہ واپس آئے، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس قبر میں سلیب پہ جب چڑھے زندہ تھے، سلیب پہ زندہ رہے، اور جب قبر میں جب رکھے گئے تب بھی آپ زندہ گئے تھے، جب قبر کے اندر رہے تب بھی زندہ تھے، جب آپ قبر سے نکالے گئے تب بھی زندہ تھے۔ تو یہ اس کے لیے حوالہ ہے، یہ میتھیو یعنی متی چیپٹر 12 ورس 39
سے آپ شروع ہو جائیں 39 40 41 42 اس میں یہ سارا آپ کو مل جائے گا. پھر اسی طرح دوسرا حوالہ جو ہے سیکنڈ ریفرنس یہ بھی میتھیو سے یعنی متی سے چیپٹر 27 ورس 19 ہے. اس میں پیلاطوس کی بیوی کو خواب آیا کہ اگر مسیح ہلاک ہو گیا تو تم ہلاک کیے جاؤ گے. یہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بابت پیلاطوس نے جس نے فیصلہ کرنا تھا اس کی بیوی کو یہ خواب آیا. اب تیسرا جو جان میں یعنی وہی یوحنا یہ چیپٹر 9 ورس 12 میں پیلاطوس جو تھا وہ مسیح کو چھوڑنے کی وہ کوشش کرنے لگا. اس میں آپ دیکھ لیں. پھر اسی طرح جو چوتھا حوالہ ہے وہ میتھیو چیپٹر 27 46 یعنی متی میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں کہ ایلی ایلی کہ اے خدا مجھے تم نے کیوں چھوڑ دیا. تو خدا کا پیارا نبی دعا کرے اور خدا قبول نہ کرے. تو یہ ابھی دیکھیں. پھر پانچواں حوالہ یہ مارک سے ہے مرکز سے. اس کا چیپٹر 15 ہے ورس 33 ہے. اس میں یہ فرمایا کہ یہ دیکھیں عام طور پہ 3 دن سلیپ پہ رکھا جاتا ہے. 3 دن کے بعد پھر جو رکھتے ہیں ان کی جو ہوتے ہیں اس کے بعد وہ ان کی پاؤں میں جو کیلیں گاڑی جاتی ہیں اور اس کے بعد گٹ گٹ کے پیاس سے بھوک سے وہ بندہ مرتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں. لیکن اناجیل کو گاسپل کو دیکھیں اس میں آپ یوحنا میں دیکھیں چیپٹر 19 ہے مرکز مارک میں دیکھیں چیپٹر 15 ورس 33 ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف 1.5 گھنٹہ سلیپ پہ رکھا گیا 1.5 پہر. اور اسی طرح یوحنا میں یعنی جان میں چیپٹر 19 ورس 34 میں یہ لکھا ہے کہ جو سلیب ہے وہ بھی. پھر یہ جو ابھی ہمارے مربی صاحب نے وہ حوالہ دیا تھا کہ جب انہوں نے وہ پسلی کو چھیدا تو خون اور پانی نکلا, یہ وہ حوالہ ہے جیسا کہ مربی صاحب نے بیان کیا ہے. تو اس کے بعد اور بھی حوالے میں نے نکالے ہیں. پھر مسیح کی ہڈیاں جب باقی جو ہوتے ہیں مصلوب ہونے کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں, جو آپ کے ساتھ دونوں بندے تھے جو چور تھے ان دونوں کی توڑی گئی ہڈیاں, لیکن آپ علیہ السلام کی نہیں توڑی گئی. یوحنا جان 19 ورس 39 میں یہ لکھا ہوا ہے. پھر چیپٹر 8 میں جو 8واں ریفرنس ہے اس میں مرکز مارک چیپٹر 15 ورس 44 میں جو پیلاطوس ہے وہ تعجب کرتا ہے کہ اتنی جلدی مر گیا. پہلے تو 3 دن سے پہلے یہ 1.5 گھنٹے میں مر گیا, 1.5 پہر میں چلا گیا. پھر 9واں جو حوالہ ہے 9 کہ مسیح کا حواریوں سے ملنا اور زخم دکھانا. جب وہاں سے یہ جان میں چیپٹر 20 ورس 25 to 27 میں یہ لکھا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مسیح ناصری وہاں سے نکلے ہیں اور پھر وہاں سے یعنی واقعہ سلیب سے نکلتے ہوئے ادھر جلیل کی طرف گئے ہیں تو وہاں پہ آپ کے حواری ملے ہیں تو وہاں پہ آپ نے ان کو اپنے زخم دکھائے ہیں کہ یہ دیکھو یہ زخم ہے. اور پھر کھانا کھایا ہے, مچھلی دی انہوں نے کھانے کو. پھر ایک اور بات جو 10واں جو ریفرنس ہے یہ بھی مربی صاحب نے اس کو بھی یہ گلیٹینز چیپٹر 3 ورس 13 میں کہ حضرت مسیح کو میلون ٹھہرایا جانا جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں. تو اس کے بعد 11واں جو حوالہ ہے وہی میتھیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ناصری صاحب دعا کرتے رہے, یہ چیپٹر 26 ورس 39 میں ہے. پھر ابھی جیسے مربی صاحب نے بیان کیا کہ مرہم عیسیٰ کا بننا, دعا بننا, یہ جان میں چیپٹر 9 ورس 39 to 40 میں یہ ہے. تو یہ سارے وہ ریفرنسز ہیں جن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ابھی مربی صاحب نے بیان کیا تھا کہ اگر وہ فوت ہو گئے تو خون کیوں نکلا, پانی کیوں نکلا. پھر انہوں نے یہ بھی حوالہ دیا کہ جو کفن ادھر رکھا ہے اٹلی میں تو وہاں پہ بھی وہ نشان نیچے وہ کیوں گئے, مردہ کے تو خون نہیں نکلتا, مردہ کے تو پانی نہیں نکلتا. تو اللہ کرے کہ ہم ان سے سمجھنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھولے
اور ہم آنے والے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مسیح بن کے آیا اس کو ماننے والے ہوں. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ مبشر صاحب. اسی کے ساتھ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ضمنی سوال ہے کہ جیسے مربی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہجرت کر گئے تھے اور آپ نے بھی کچھ ذکر کیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ کو پہلے اس بات کا علم تھا کہ بنی اسرائیل کے قبائل یہاں موجود نہیں اور وہ ہجرت کر چکے ہیں، تو اس لیے مجھے یہاں سے جانا پڑے گا؟ جزاک اللہ شراز صاحب، میں آپ کی خدمت میں ایک ضمنی بات اس حوالے سے یہ جیسے آپ نے کہی ہے ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے حضرت یعقوب جنہیں جیکب کہا جاتا ہے بائبل میں، ان کا نام اسرائیل تھا. اسرائیل، ان کے 12 بیٹے تھے جنہیں چلڈرن آف اسرائیل کہتے ہیں. وہ 12 بیٹے 12 قبائل بنے جنہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. اب جیسے ابھی مربی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ 12 قبیلوں میں سے 2 قبیلے صرف فلسطین اور اس علاقے میں موجود تھے، لیکن وہ بخت نصر کے زمانے میں اور دوسرے ظلم و ستم کے جب وہاں پہ حالات پیدا ہوئے ادھر فلسطین اس علاقے میں، تو وہاں سے وہ ہجرت کی. انہوں نے جب ادھر ہجرت کی تو کہاں پہ آئے؟ وہ آئے افغانستان میں، ہندوستان میں، ایران میں، اس طرف آئے ہیں. تو اب دیکھیں حضرت مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا جس کو خدا تعالیٰ بتاتا تھا کیا ان کو اس تاریخ کا علم نہیں تھا؟ بنیادی سمپل سی بات ہے کہ جن میں وہ پیدا ہوئے، جن میں وہ خود کہتے ہیں کہ سوائے میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے علاوہ کسی اور کے لیے ہوں ہی نہیں. تو جو اتنا مصمم ارادہ کر رہے ہیں کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا؟ یقیناً پتا تھا. تو اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے وہی یوحنا یعنی جان چیپٹر 10 ورس 16 میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں آپ کے سامنے دوبارہ اس اناجیل سے کھول کے حوالہ سامنے رکھوں اور بتاؤں کہ وہ کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ جان چیپٹر 10 ورس یہ آ گیا جی. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری یوحنا جسے ہم جان کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ یہ چیپٹر 10 ہے اور ورس 16 ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جی، لکھا ہے اور میری اور بھی بیڑے ہیں جو اس بیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی، پھر ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا ہوگا. یہ دیکھیں، یہ ہے حوالہ، یہ دیکھیں، یہ ہے بائبل. اور آج میں نے آپ کے لیے عربی انگلش کا بھی یہ دیکھ لیں، یہ ہے، اس میں یہ واقعہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ دیا ہے تو یہ لکھا ہے. اب اس کے ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات عرض کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ان 10 قبائل کے لیے، پھر وہاں سے وہ نکلتے ہیں اور کس طرح نکلے اور ہجرت کر کے وہ پھر کدھر گئے ہیں؟ وہ ہجرت کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پھر اسی یعنی میتھیو چیپٹر 15 ورس 24 میں یعنی متی میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں، یعنی وہ 10 قبائل. اب تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہی افغانی اور کشمیری قوم ہی 10 قبائل ہیں جو ایران، افغانستان اور ہندوستان کے علاقہ خصوصاً کشمیر میں آ کر آباد ہو گئے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جیسے کہ مربی صاحب نے فرمایا کہ 120 سال کی عمر پا کر حضور اسی علاقے میں کشمیر میں آپ کا وفات پائی. اور جب آپ نے قرآن کا ایک اور وعدہ ہے کہ میں تیرے ماننے والوں کو تیرے منکروں پر غالب کروں گا. آج جماعت احمدیہ کا صرف دعویٰ ہے کہ وہ مسیح کو مانتی ہے کہ مسیح نبی اللہ ہے، نہ یہودی مانتے ہیں، نہ عیسائی، نہ باقی 72 مسلمان. کیسے؟ جیسے ابھی بتایا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ لعنتی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مسلوب ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے نہ مسلوب نہ قتل. باقی غیر احمدی کیا کہتے ہیں کہ شکل دوسری دے دی، آسمان پہ ہیں.
सिर्फ जमात अहमदिया कहती है कि नहीं ईसा रसूलुल्लाह जो अल्लाह का नबी था फौत हो गए, तो तेरे मानने वालों को आज सिर्फ जमात अहमदिया मानने वाले हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, और हमारा अल्लाह के फजल दावा है और ता क़यामत ये दावा है कि कोई हमें खुदा के फजल से इस मैदान में शिकस्त नहीं दे सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह मुकर्रम मोहम्मद इस्माइल मुबशिर साहब। अब हमारे वक्त का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता जाता है, तो आखिर में मैं दोनों पैनल मेंबरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुकर्रम मोहम्मद इस्माइल मुबशिर साहब और मुकर्रम मुरब्बी फ़ैज़ान मोहनी साहब। इंशाअल्लाह फिर इस अगला हिस्सा, अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आखिर में इस वीडियो के साथ शेयर की जाएंगी और इसकी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होंगी। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपका कोई सवाल हो तो आप इसके ऊपर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।